أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. آج کا باب بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں وہ مسئلہ مذکور ہے جو عبادت کی روح ہے، اور وہ ہے دعا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عین عبادت ہے. دعا جو ہے وہ اصل عبادت ہے. ایک حدیث اور پیش کرتے ہیں لوگ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، مگر یہ سندن ضعیف ہے. الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، اصل عبادت دعا ہے. تو پھر یہ جو باب ہے اس میں مسئلہ دعا مذکور ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. مطرف بن شخیر یہ علماء تابعین میں سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بہت سوچا کہ خیر کا منبع کیا ہے اور خیر کہاں سے مل سکتی، خواہ وہ دنیا کی خیر ہو یا آخرت کی خیر ہو. تو مجھ پر کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات عیاں ہوئی کہ ہر قسم کی خیر دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کیسے حاصل کی جائے. تو کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا ایک ہی راستہ میرے سامنے آیا اور وہ دعا ہے. تو گویا دعا جو ہے یہ
ہر قسم کی خیر کا مجمع ہے اور ہر قسم کی خیر کا ذریعہ ہے. بڑی اس کی اہمیت ہے دین اسلام میں، جیسا کہ بہت سے نصوص سے یہ بات آپ پر واضح ہوگی. تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ باب من الشرک، یہ بات بھی شرک ہے، ان یستغیث بغیر اللہ، کہ کوئی شخص غیر اللہ سے استغاثہ کرے، او یدعو غیرہ، یا غیر اللہ کو پکارے، یہ بھی شرک ہے. غیر اللہ سے استغاثہ اور غیر اللہ سے دعا، یہ دونوں شرک ہے. استغاثہ اور دعا میں کیا فرق ہے؟ استغاثہ کسی شر یا مکروہ چیز کو ٹالنے کے لیے دعا کرنا، کوئی مرض ہے یا اور کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے جو آن پڑے، تو اس کے ازالہ کے لیے دعا کرنا استغاثہ ہے. جبکہ دعا مطلق ہے، اس میں طلب خیر بھی ہے اور دفع شر بھی ہے. تو گویا دعا جو ہے وہ عام ہے اور استغاثہ خاص ہے. استغاثہ کا تعلق دفع شر سے ہے اور دعا کا تعلق ہر دفع شر اور ہر جلب خیر سے ہے. تو اس طرح ان یستغیث بغیر اللہ، اس میں خصوص ہے. یدعو غیرہ میں عموم ہے. یہ جو او حرف عطف ہے، اس کو بولتے ہیں عطف العام علی الخاص. عطف العام علی الخاص. تو دعا جو ہے وہ عام ہے اور استغاثہ خاص ہے. دعا ہر سوال کو بولتے ہیں، خواہ وہ طلب خیر کے لیے ہو یا ازالہ شر کے لیے ہو. جبکہ استغاثہ ایک مخصوص دعا کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے مکروہ اور شر کا دفع کرنا طلب کیا جائے. اور یہ دونوں توحید کے شعبے ہیں اور دونوں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعائے مسئلہ اور دوسری دعائے عبادہ. یوں کہہ لیں کہ دعا برائے سوال اور دعا برائے عبادت. دعائے مسئلہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، سوال کرنا، طلب کرنا، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ دعائے مسئلہ ہے. اور دعائے عبادت کرنا اور عبادت کے ذریعے طلب کرنا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے. شریعت میں بہت سے ایسے امور عبادت ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب بھی قرار دیا، دعا بھی قرار دیا. ابی بن کعب کی حدیث صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں کسی مجلس میں بیٹھوں دعا کرنے کے لیے تو میں کتنا درود پڑھوں آپ پر؟ کیا میں 1/3 درود پڑھوں؟ فرمایا کہ ہاں، اگر زیادہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. کہا کہ آدھا وقت درود پڑھتا رہوں؟ فرمایا کہ ہاں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو. کہا کہ پوری مجلس درود ہی پڑھتا رہوں؟ فرمایا کہ ایسا کر لو. ایسا اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جو دل کی تمنائیں ہیں اور حاجتیں اور دعائیں ہیں وہ مانگے بغیر پوری کر دے گا. تو کچھ دعائیں، کچھ عبادات ایسی ہیں جو دعا پر قائم ہے. انسان وہ عبادت ہی کرتا رہے تو اللہ رب العزت دل کی خواہشات جو ہیں وہ مانگے بغیر پوری کر دے گا. اس میں تلاوت قرآن کا ذکر بھی حدیث میں ملتا ہے. ایک شخص صرف قرآن ہی پڑھتا رہے، حالانکہ اس کے دل میں کئی حاجات ہیں اور کئی طلبات ہیں، کئی خواہشات ہیں، مگر وہ دعا نہیں کرتا، صرف قرآن ہی پڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کی برکت سے بھی جو اس کے دل کی حاجات ہیں وہ مانگے بغیر پوری کر دے گا. تو
تو دعائے عبادت یعنی انسان عبادت میں محو رہے اور منہمک رہے تو یہ بھی ایک طرح کی دعا ہے. نماز بھی دعا ہے، روزہ بھی دعا ہے، کیونکہ ہر عبادت دعاؤں کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے. ہر عبادت توحید کا مخزن ہے. یہ دو اقسام عبادت کی یا دعا کی، دعائے مسئلہ یعنی خالی سوال کرنا، دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے، اور دعائے عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اور یہ عبادت جو ہے یہ سوال اور دعا کو متضمن ہوتی. اور جہاں تک استغاثہ کا تعلق ہے تو استغاثہ کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں. ایک ہے استغاثہ واجبہ، ایسا استغاثہ جو فرض ہے، اور دوسرا استغاثہ محرمہ، ایسا استغاثہ جو حرام ہے، اور تیسرا استغاثہ جائزہ جو جائز ہے. جو استغاثہ فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، جب بھی استغاثہ کرو، جب بھی پکارو، کوئی مشکل آ جائے اور کوئی تکلیف واقع ہو جائے، اس کے ازالہ کے لیے کس کو پکارنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. یہ استغاثہ فرض ہے. اور استغاثہ محرمہ کیا ہے؟ دفع شر کے لیے کسی غیر کو پکارنا، کسی غیر کو پکارنا. یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے استغاثہ کرنا حرام بھی ہے اور نادانی بھی ہے، کیونکہ شرک سراسر حماقت کا نام اور اس کا انجام بھی دائمی جہنم ہے. یہ استغاثہ محرمہ. اور ایک استغاثہ جائز ہے، وہ انسانوں سے، لوگوں سے ایسے امور میں جن امور کو وہ حل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. مثلا آپ کسی سے کوئی قرض کا سوال کر لیں، یہ سوال آپ غیر اللہ سے کر رہے ہیں، لیکن یہ تحت القدرہ ہے، کوئی غیر آپ کو دینے کی قدرت رکھتا ہے تبھی آپ سوال کرتے ہیں. تو یہ استغاثہ ہے جائزہ، یعنی لوگوں سے، انسانوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے کوئی ایسا سوال کرنا جس کو حل کرنے کی طاقت ہے ان میں. تو باقی وہ مسائل، وہ امور جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت کے تحت ہیں اور کسی اور کی قدرت میں نہیں آتے، ان امور میں غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے، شرک ہے، بلکہ شرک اکبر ہے. کیونکہ دین اسلام کا محور عبادت ہے اور عبادت کا اصل دعا ہے. جب یہ اصل ہی آپ نے غیر اللہ کو دے دیا تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے غیر اللہ کو پکارنا. اس مسئلے میں بڑی سمجھ بوجھ کی، احتیاط کی اور آگے دعوت کی ضرورت ہے. کیونکہ آج ہمارے معاشروں میں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے مختلف طریقوں سے اور مختلف اسالیب سے. آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ شرک اکبر ہے جس کا نتیجہ دائمی جہنم ہے، اور شرک اکبر یہ کفر کی اساس ہے. ایسا انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے. تو بڑی یہ خطرناک وعیدیں ہیں جن سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہماری توحید خالص ہو، دعا بھی اللہ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ سے ہو، اور استغاثہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہو. ایک لفظ استعانہ ہے. استعانہ اور دعا ایک ہی چیز ہے. استعانہ کا معنی مدد طلب کرنا. یہ مدد طلب خیر میں بھی ہو سکتی ہے اور دفع شر میں بھی ہو سکتی ہے. اس لیے استعانہ اور دعا ایک ہی چیز ہے، لیکن استغاثہ صرف شر کو ٹالنے کے لیے اور شر کو دفع کرنے کے لیے دعا کرنے کا نام ہے. تو باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ اور یدعو غیرہ، یہ بات شرک ہے، یعنی شرک اکبر ہے کہ کوئی شخص غیر اللہ سے استغاثہ کرے یا غیر اللہ کو پکارے اور دعا کرے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ